بدقسمتی سے بانی تحریک انصاف اس شخصیت کا نام ہے، چوڑوں والی آکڑ سے زیادہ جو ہے اس کے اندر کوئی وصف نہیں کہ مودی جو ہے وہ لیتھیم کے ذخائر کی کانکنی کا سارا ٹھیکہ اڈانی گروپ کو دینا چاہ رہا ہے۔ بوتھی سوجی ہوئی تھی عمر عبداللہ کی اور مودی کی اپنی بوتھی سوجی ہوئی تھی۔ پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی آرمی چیف کا امیج نکھر کے سامنے آیا۔ سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست، میں ہوں اریج فاطمہ۔ اگر بھارت نے فیس سیونگ کے لیے پاکستان کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی کی تو اس کا منہ کالا کر دیا جائے گا۔ یہ پاکستان نے واضح نیریٹو، واضح پیغام جاری کیا ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری بیٹس ہیں جن پر ہم آج کی پوڈ کاسٹ میں بات کریں گے۔ انسائٹ فل کنورسیشن کے لیے اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کیا ہے فیاض الحسن چوہان صاحب نے۔ بہت شکریہ چوہان صاحب۔ اس سے پہلے کہ ہم پہلگام کے انسیڈنٹ کو ڈسکس کریں، تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں پاکستانی پالیٹکس کو۔ قومی سلامتی کے لیے حکومت نے بیک گراؤنڈ بریفنگ دی اور اس کے اندر ایک جماعت شامل نہیں ہوئی اور اس جماعت کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف۔ کیا آپ کے نزدیک اس طرح کا بیہیویئر ایسے مومنٹ کے اوپر کسی بھی قسم کے حوالے سے ٹالریبل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اکثر ایک لفظ یوز کرتا ہوں، ٹریو اسٹیٹسمینشپ۔ اسٹیٹسمینشپ جو ہے نا پولیٹیشینس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے انٹرنیشنل پولیٹکس میں، کہ جو سچا سیاستدان ہوتا ہے نا کسی ملک کا، اس کی ساری دلچسپی جو ہے نا اپنے ملک اور اپنی ریاست اور اپنے معاشرے کے ارد گرد گھومتی ہے، اور جو 2 نمبر پولیٹیشین ہوتا ہے وہ اپنی ذات سے آگے نہیں جا پاتا۔ بدقسمتی سے بانی تحریک انصاف اس شخصیت کا نام ہے، اس فرد کا نام ہے، اس ہستی کا نام ہے جس کو بیجا نرگسیت اور چوڑوں والی آکڑ سے زیادہ جو ہے نا اس کے اندر کوئی وصف نہیں ہے۔ آپ اس کا رونا روتی ہے کہ جناب ابھی پاکستان کے اوپر جناب جنگ مسلط ہوئی ہے اور جناب پی ٹی آئی نہیں آئی۔ پلوامہ کا واقعہ ہوا، اس کے اوپر پاکستان کے اوپر حملہ ہوا جناب آپ کا 27 فروری کا 2019۔ اس کے بعد صاحب بہادر نے وزیر اعظم کی حیثیت سے خود اے پی سی بلائی اور اس اے پی سی کے اندر خود شامل نہیں ہوئے۔ اب بتاؤ پیچھے کیا رہ گیا؟ پاکستان کے اوپر حملہ ہوا، پاکستان کے ڈکلیئرڈ دشمن ملک انڈیا کی طرف سے ہوا، پوری قوم جناب جذبات کے حوالے سے معراج اولا پہ فائز ہے، اور اس نے جناب وزیر اعظم کی حیثیت سے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی اے پی سی بلائی اور بلا کے خود نہیں گیا، شاہ محمود قریشی کو بھیج دیا۔ یہ تو اس کا گھٹیا پن ہے، یہ تو اس کی غلاظت ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی ہو، پاکستان میں سیلاب آئے، پاکستان میں زلزلے آئے، پاکستان کے اوپر دشمن ملک حملہ کرے، پاکستان کسی تباہی و بربادی کی طرف جا رہا ہو، پچھلے 20 سال کی ہسٹری ہے یہ ہمیشہ جناب میں نہ مانو والی آکڑ لے کے اور چوڑوں والی آکڑ لے کے جناب یہ 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ کر کے یہ اس اتحاد اور یگانگت کے اس پورے ماحول کا بیڑا غرق کر کے رکھے گا۔ یہی حرکت انہوں نے اب یہ کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے ووٹرز سپورٹرز جو تو سینسیبل ہیں، جن کو خدا خوفی ہے، جو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے مترادف تخلیق شدہ ہے، ان کو تو اس کے اوپر تھوکنا چاہیے آپ کم از کم اس آخری چوہان صاحب ان کو تو مطلب اگر کوئی بھی پارٹی کے جو ووٹرز ہیں یا جو سپورٹرز ہیں وہ ووٹ اسی لیے دیتے ہیں نا کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا تو ہماری جن پارٹی کو ہم ووٹ دے رہے ہیں وہ ہمارے لیے کھڑی ہوگی۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں پوچھوں گا کہ یہ شعور کدھر گیا؟ شعور کہتے ہیں کہ اپنے سے سوال پوچھنا، اپنے دشمن کے دستوں گریباں ہونے کو شعور نہیں کہتے۔ یہ کہتے ہیں نا ہمیں بانی تحریک انصاف نے شعور دیا ہے، شعور دیا ہے، شعور دیا ہے۔ پچھلے 15 سال سے سوشل میڈیا کے اوپر جناب یہ پروپیگنڈا عمران غزالی اور جبران الیاس کے سر صدقے جناب یہ کروایا گیا کہ شعور دیا ہے نوجوانوں کو۔ نوجوانوں کو اگر شعور دیا نا تو شعور یہ تھا کہ جب یہ غلطی کرے، جب یہ ریاست کے خلاف، ملک کے خلاف، فوج کے خلاف، ملک دشمن طاقتوں کی گود میں بیٹھے، لا لیسنس کی بات کرے، قانون توڑے، تو ان کے اپنے ورکر اور عہدیدار اس سے پوچھیں کہ جناب والا ہم نے آپ کو مہاتما بنایا ہے، اپنا لیڈر بنایا ہے، تم یہ غلطی کیوں کر رہے ہو؟ آپ فلاں 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 فلاں، اب آپ نے جناب انڈیا کے ساتھ جنگ چھڑ گئی ہے، پورا ملک داؤ پہ لگ گیا ہے،
तुम क्यों नहीं जनाब ये जनाब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, तुमने क्यों स्पेशल जेल से मैसेज भेजा है कि आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नहीं जाना। तो ये शऊर ये था कि इनमें से कोई पूछता, लेकिन बदकिस्मती से उसने शऊर नहीं दिया, उसने गलाजत के ढेर बना दिए हैं, गंदगी के ढेर बना दिए हैं लोगों को कि जो हर जगह भोंकते फिरते हैं, बस काटते फिरते हैं, उसके अलावा उनको कुछ पता नहीं है। ठीक है चौहान साहब, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के मुताल्लिक आपके पास कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट, कोई लेटेस्ट खबरें हैं तो शेयर करें ना हमारे नाजरीन के साथ। एक चीज़ तो ये है कि मेरी एक इंफॉर्मेशन है जिस पे मैंने थोड़ी सी रिसर्च की कि ये जो पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मोदी ने करवाया, मोदी की एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया जी, उसमें एक मेन ऑब्जेक्टिव जो है ना वहाँ की मादनियात भी हैं। अच्छा, मेरी रिसर्च ये है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, 6 मिलियन टन सिर्फ वहाँ पर लिथियम के ज़खायर हैं, लिथियम के 60 लाख टन। और इंडिया के अंदर एक अंबानी ग्रुप है, एक अडानी ग्रुप है। अडानी जना गौतम अडानी की ने 1988 के अंदर जनाब वो तश्कील दिया था और आज उसकी कोई 280 अरब डॉलर की उसकी वर्थ है। अडानी जो है वो पूरे इंडिया के अंदर बीजेपी का फ्रंट फुट पे खेलने वाला जनाब वो अदारा, खानदान माना जाना पहचाना और गर्दाना जाता है। वो स्पोर्टर है, चीफ स्पोर्टर है और मोदी का राइट हैंड है जी। उसकी जो बीसीओ कारोबार है, एक कारोबार उसकी अपनी गाड़ियों का है बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग का, बैटरियों के बनाने का है, इस तरह के और बीसीओ इसके कारोबार है। बैटरियों के अंदर जो आजकल एक नई इनोवेशन पूरी दुनिया के अंदर आ रही है, लिथियम के जरिए से ऐसी बैटरियां बनाई जा रही हैं जी कि जो देरपा भी होती हैं, ड्यूरेबल भी होती हैं और ज्यादा सस्टेनेबल मेंटेनेबल भी होती हैं और ज्यादा इम्प्रूव्ड होती हैं, ताकतवर होती हैं। उसी के पीछे इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ये यूक्रेन और जनाब आपका अमेरिका का भी झगड़ा, अमेरिका और ग्रीनलैंड का झगड़ा, अमेरिका का और जनाब मुख्तलिफ ममालिक कनाडा के साथ झगड़ा, ये सारे झगड़ों की बुनियाद वही है। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि मोदी जो है वो लिथियम के ज़खायर की कानकनी का, अच्छा, माइंस के हवाले से वो सारे का सारा ठेका अडानी ग्रुप को देना चाह रहा है। उसके लिए उसने एक तो कांग्रेस की हुकूमत को गंदा करने के लिए, कश्मीरियों का उसके रास्ते की रुकावट ना बनने के लिए कि कश्मीरी उसके इस पूरे प्लान के रास्ते में रुकावट बने, उसने पहले ही एक ऐसा माहौल बना दिया कि हर चीज़ को दबा के रख दिया जाए। इस इशू के ज़रिए से एक तो उसने कांग्रेस की वहाँ की हुकूमत को मलाइन कर दिया, जनाब रिग्रेट कर दिया। दूसरा, उसने कश्मीरियों को पूरे इंडिया के अंदर नाको चने छुपाना शुरू कर दिया, उनकी ज़िंदगी जीलन कर दी है। तो ये लिथियम के जो ज़खायर है 60 लाख टन, उसकी अरबों रुपए की, खरबों डॉलर की जो वहाँ की मार्केट है, उसमें अपना हिस्सा लेने के लिए भी और अडानी ग्रुप को भी दिलाने के लिए ये एक तीर से जो कई शिकार थे उसमें से एक शिकार ये है, पहली चीज। दूसरा, कल इनकी मुलाकात हुई है जी, परसों रात को 3 तारीख 22 अप्रैल को वकूआ हुआ जी। 3 अप्रैल शाम 7:30 बजे प्राइम मिनिस्टर मोदी और चीफ मिनिस्टर मकबूजा कश्मीर उमर अब्दुल्ला की मुलाकात हो रही है। आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, बीइंग अ जर्नलिस्ट, दुनिया के किसी मुल्क के अंदर भी इस लेवल का अगर कोई वकूआ हो और वो मुल्क चीखे चिल्लाए कि हमारा मुल्क तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, हमारे पे जुल्म कर दिया हमारे दुश्मन ने, और वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के वो मातम ज़दा हुआ हो, तो भाई ऐसे वकूए के फौरन बाद 24 घंटों के अंदर अंदर उस मुल्क का जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो उस रियासत, उस सूबे, उस डिस्ट्रिक्ट में पहुंचता है लाजमी जी, पहुंच के उस डिस्ट्रिक्ट का और उस रियासत का जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव और हेड होता है, चीफ मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, कोई भी हो जी, सबसे पहले 24 घंटे के अंदर वो उसके साथ मीटिंग करता है क्या है? नहीं है, बिल्कुल करते हैं। जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ जी, हुआ फौरन जनाब मुल्क का वजीर आजम जनाब कोयटा गया। बलोचिस्तान का वाकया था जी जी, बलोचिस्तान का जनाब सदर मकाम क्या था जनाब? कोयटा जी। कोयटा पे जनाब आपका चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब गवर्नर जनाब सूबे का जनाब बुक्टी साहब, सरफराज बुक्टी, वजीर आला जी, पूरी मीटिंग हुई हाई लेवल की।
سر آپ کے 13 دن گزر گئے, 12 دن, کوئی میٹنگ نہ پرائم منسٹر مودی کی نہ چیف منسٹر عمر عبداللہ کی. پھر 13 دن گزرنے کے بعد ان کی جو میٹنگ ہوئی اس میں بوتھی سوجی ہوئی تھی عمر عبداللہ کی جی, اور مودی کی اپنی بوتھی سوجی ہوئی تھی. ایسے تھا جیسے دونوں چاہتے ہی نہیں تھے کہ وہ ملاقات ہو. اب اس پوری ملاقات سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہ سنجیدگی کا عالم ہے انڈین سرکار کا. اور یہ کیوں سنجیدگی پیدا نہیں ہوئی؟ مودی کو بھی پتا ہے کہ یار یہ فالس فلیگ آپریشن ہے, عمر عبداللہ کو بھی پتا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے, اور ان کی ایجنسیز کو بھی پتا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن. اگر یہ سیریس ہوتا واقعتاً, پاکستان تو دور کی بات, وہاں کے کسی جنرل جناب کشمیری مجاہدین کے کسی گروپ نے کیا ہوتا نا, تو 24 گھنٹوں کے اندر عمر عبداللہ نے بھی بیٹھنا تھا مودی کے ساتھ اور مودی نے بیٹھنا تھا عمر عبداللہ کے ساتھ. اگر یہ 13ویں دن آ کے بیٹھے اور سلام بھی ایسے کرنے لگے ہوئے ہیں جیسے ایک دوسرے کی انہوں نے ماں ماری ہوئی ہے, تو ادھر سے آپ اندازہ لگا لیں کہ دال میں کچھ کالا نہیں ہے, ساری دال کالی ہے. اچھا چوہان صاحب, یہ جو گزشتہ 12 دنوں سے ایک پورا سینیریو رہا ہے, اس میں ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کیا کردار رہا ہے اور امیج کیا ابھر کے سامنے آیا ہے؟ میں آج سے 2 دن پہلے انسدادی دہشت گردی کی عدالت کے باہر میں نے میڈیا ٹاک کی. اچھا. میں نے اس میں کہا کہ پوری دنیا کے میڈیا اس وقت پاکستانی آرمی چیف جنرل حافظ سعید عاصم منیر ان کو شیر ایشیا کے طور پہ جناب وہ پیش کیا جا رہا ہے. اس کے اوپر جتنے لندن کے اور امریکہ کے وہ گندے غلیظ یوٹیوبر تھے, ان کی تو جو ماں مرنی تھی, جو سوچ کے حوالے سے, فکر کے حوالے سے پوری کی پوری تحریک انصاف تتے توے پہ بیٹھی ہوئی ہے اور تتے کوئلوں پہ بیٹھی ہوئی ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے, میں نے عرب ریاستوں کے جو میڈیا ہے اس کے کئی ٹی وی چینلوں میں دیکھا, پچھلے 12 دنوں میں انہیں اسد الایشیا کے طور پہ, اسد شیر کو کہتے ہیں, ایشیا کے شیر کے طور پہ پیش کیا گیا. اور حقیقتاً اس پورے پہلگام واقعے کے تناظر میں جنرل عاصم منیر کا جو امیج ہے وہ ایک شیر, ایک دبنگ, ایک جرأت مند سپہ سالار کے طور پہ سامنے آیا. وہ ایک ہیرو کے طور پہ ابھرے. یہ ہیرو کے طور پہ ابھرنا نہ انڈیا کو وارے میں ہے اور نہ پاکستان کے اندر انڈیا کے ہواریوں کو ہوارے میں ہے. اب وہ دونوں طبقے جو ہے نا, پاکستان کے اندر انڈیا کے ہواری اور ادھر انڈیا, وہ میرے اس دعوے کے اوپر جناب ان کی نعتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں. لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف نے ایک سپر سالار کی حیثیت سے جو فرنٹ فٹ پہ آ کے, ٹینک پہ کھڑے ہو کے, بارڈر پہ جا کے اس نے کہا پاکستان ہمیشہ زندہ باد, اور اس نے اپنے فوجی جوانوں کی اور افسروں کی جو ہمت بڑھائی کہ جناب ہم نے 1 انچ بھی اپنے پاکستان کی سرزمین کے اوپر میلی آنکھ سے نہیں دیکھنے دینا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ہمارے آرمی چیف کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے, اور پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی آرمی چیف کا امیج نکھر کے سامنے آیا. ٹھیک ہے چوہان صاحب, اسحاق ڈار نے خط لکھا ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کو, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی ممالک اس میں اپنا کی رول پلے کر سکتے ہیں وہ ضرور پلے کریں, تاکہ اس معاملے کو چلیں بہتر نہیں تو کچھ حد تک سیٹل ڈاؤن ضرور کر لیا جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ بین الاقوامی قوتیں جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں اس معاملے کو لے کے متحرک ہوں گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکہ, یورپ اور برطانیہ, ان سے تو آپ کوئی توقع نہ رکھیں. اچھا, میں فرام ڈے فرسٹ سے ایک بات کہہ رہا ہوں, شاید میں واحد تجزیہ نگار اور پولیٹیشین ہوں گا کہ جو پہلے دن سے 22 اپریل سے ایک بات کہہ رہا ہے کہ اس پورے کرائسس کے پیچھے امریکہ, یورپ اور برطانیہ خود ہے. اچھا ٹھیک ہے. انڈیا کو ہلا شیری دینے والا, وہ جے ڈی وینس کا دیکھا نا جو اس نے تیسرے دن سٹیٹمنٹ دی 25 اپریل کو, سٹیٹمنٹ کا مفہوم یہ بنتا تھا کہ بس انڈیا ایک چھوٹا سا ٹھک ٹھک کر کے ایک واقعہ کر لے, بہت زیادہ تباہی نہ پھیلائے. چوہان صاحب, ہم ایسی سٹیٹمنٹس کو اسٹرانگلی ریبٹل بھی نہیں کرتے, کیوں؟ میری ذاتی رائے میں تو کرنا چاہیے, لیکن کچھ مجبوریاں ہیں. پاکستان کو پری پلانڈ FATF, اقوام متحدہ, IMF, ورلڈ بینک اکنامکلی جناب آپ کمزور کر کے, اور پھر FATF کے ذریعے سے ایسا جکڑا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے کہ پاکستان بہت سی جگہوں پہ آ کے مجبور ہوتا ہے. لیکن انڈیا کے حوالے سے پاکستان 0 ٹالرنس ہے. یہ ہماری پالیسی ہے. انڈیا کوئی بدماشی کرے گا, سافٹ کرے گا, ہارڈ کرے گا, اس کو اس سے بڑھ کے جو ہے وہ جواب ملے گا. تو ایک تو یہ ان کمیونٹیز کی طرف سے نا, یہ انٹرنیشنل پاورز کی طرف سے یہ تو توقع مجھے بھی نہیں رکھنی چاہیے, آپ کو بھی نہیں, پورے پاکستان کو. لیکن ایک ہوتی ہے اتمام حجت.
شرعی طور پر, اخلاقی طور پر, انٹرنیشنل یا نیشنل پالیٹکس ہو یا روایات ہوں, ہم نے ایک اتمام حجت کر رہے ہیں. اسحاق ڈار نے صاحب نے اگر خط لکھا ہے تو کل کلا پاکستان کا JF تھنڈر 17 جا کے بگلیار ڈیم کو پھیتی پھیتی کرے گا نا, پھیتی پھیتی الفتح میزائل کے ذریعے سے یا عبدالی کے ذریعے سے یا حطف کے ذریعے سے یا غوری کے ذریعے سے یا شاہین کے ذریعے سے, تو پھر آپ کا JD وینس سے لے کے ڈونلڈ ٹرمپ اور پھر کوئی کینیڈا سے لے کے آسٹریلیا اور بیلجیم سے لے کے برطانیہ کا کوئی وزیر اعظم یا پریزیڈنٹ وہ آ کے کسی فلور پہ یا کسی فورم پہ پاکستان کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکے گا. پاکستان اپنے آپ کو جسٹیفائی کرے گا کہ ہم UN گئے, ہم دولت مشترکہ گئے, ہم انٹرنیشنل کمیونٹیز کے پاس گئے, ہم فلاں ادارے کے پاس گئے, ہم نے فلاں انٹرنیشنل فورم کے اوپر آواز بلند کی کہ پیسفلی ایمیکیبلی ان ساری چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر لو. لیکن جب نہیں کیا گیا تو ہم ایک سوورن کنٹری ہونے کے ناطے سے اور ایک سوورن اسٹیٹ ہونے کے ناطے سے یہ سندھ طاس معاہدہ ہمارا حق تھا کہ ہم اس کے اوپر جناب پیرا دیتے, ہم نے پیرا دیا. ٹھیک ہے جی. آخر میں بس مجھے یہ بتا دیں سلمان اکرم راجہ صاحب لندن میں کن ایکٹیویٹیز میں مصروف و مشغول ہیں ان دنوں؟ اچھا ایک چیز میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں, یہ الزامات نہیں ہیں, یہ ریالٹیز ہیں اور ثابت ہو چکی ہیں. یہ آپ کے جتنے یوٹیوبرز ہیں, موہت پیرزادہ, وجاہت اسخان, شاہین صباحی, عادل راجہ, آفتاب اقبال, یہ غلیظ اعظم عمران ریاض, یہ جتنے ہیں یہ سارے اس وقت ڈائریکٹلی اور ایک انڈائریکٹلی اجیت دیول کی بچھائی ہوئی بساط ہے. نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو انڈیا کا, جو وہاں کا بڑا سپر مین اور 007 مین ہے, اس کی بچھائی ہوئی بساط کے اوپر کھیل رہے ہیں. ان کے یہ جناب آپ کہہ لیں کہ فرنٹ مینز ہیں. اچھا عادل راجہ تو ڈکلیئرڈ ہو گیا نا, وہ تو ثابت ہو گیا کہ وہ انڈین را کے ایجنڈے پہ ہے, انڈین را کے جناب پے رول پہ ہے. یہ الزام نہیں ہے, ریالٹی ہے. سلیمان اکرم راجہ عادل راجہ کو جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں. کیوں؟ اب آپ خود اندازہ لگائیں نا. میں پوری پاکستانی قوم سے اور اسپیشلی PTI کے جو محب وطن ووٹرز ہیں, میں ان سے پوچھوں گا اپنے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے, اپنے اس انٹرویو کے ذریعے سے, عادل راجہ جس کے متعلق خود PTI کی پوری لیڈرشپ جناب کمیٹڈ ہے کہ وہ انڈین را کا ایجنٹ ہے, وہ اجیت دیول کی بچھائی ہوئی بساط کے اوپر پاکستان کی ریاست کے خلاف کھیل رہا ہے, عالمی اسٹیبلشمنٹ اور اسرائیل کی موساد کے پے رول کے اوپر اور انڈین را کے پے رول کے اوپر, اس کو جا کے عادل راجہ کو سلیمان اکرم راجہ کس کیپیسٹی کے اندر جا کے اس سے ملاقاتیں کر رہا ہے. آپ ادھر سے اندازہ لگا لیں. تو سر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری کی پوری PTI بدقسمتی سے انڈین را اور اسرائیلی موساد کے شکنجے میں آ چکی ہے, چاہتے ہوئے بھی یا نہ چاہتے ہوئے بھی. ان کی ہر پالیسی وہاں سے طے ہوتی ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ جب ملک کے دشمن نے حملہ کر دیا, فزیکل حملہ بارڈر پہ, آج سندھ طاس معاہدہ توڑ کے اس نے گل بہار ڈیم کے ذریعے سے پانی روک دیا چناب کا. جی ٹھیک ہے. ایسے موقع پہ اگر PTI کہتی ہے کہ ہم نے کسی قسم کی پارٹیوں کی جو بریفنگ ہے یا متحدہ اتحاد و یگانت کا ماحول ہے, ہم نے اس کا حصہ نہیں بننا, تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ وہ کہاں پہ کھیل رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کو اپنے دل اور دماغ سے سوچنا چاہیے, اور جتنی اینٹی ریاست اور اینٹی اسٹیٹ یہ جتنی ایکٹیویٹی کرنے والی ہے جو نقدہ کوکا کی تحریک ہے, اس سے اپنے آپ کو جناب اسٹیپ بیک کرنا چاہیے. اوکے جی, تھینک یو سو مچ. امید ہے آپ کو آج کی پوڈ کاسٹ پسند آئی ہوگی. نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.